ذل شاہ جو علی بلال سے کیا، مجھے تو آہستہ آہستہ ساری رات پھر مجھے لوگوں نے ویڈیوز بھیجی اس کی کہ وہ ایک اسپیشل چائلڈ تھا. اس کے والد سے میری ملاقات ہوئی، پتہ چلا کہ وہ اسپیشل چائلڈ تھے، لیکن وہ ایک دیوانہ تھا. سوچیں کہ جس بے دردی سے اسے قتل کیا گیا. یہ کوئی لڑنے نہیں آئے تھے لوگ، کہ کوئی بھی شریف لوگ جا رہے ہیں اور ان کے پولیس حملہ کر رہی ہے اور ڈنڈے مار کے شیشے توڑ رہی ہے. ان کے حال دیکھیں. وہ جو خاص طور پہ تکلیف دہ چیز سب پاکستانیوں کے لیے ہے کہ وہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں گاڑی میں، ان کے سامنے وہ ان کی حالت دیکھیں کہ کوئی بھی شریف لوگ جا رہے ہیں اور ان کے پولیس حملہ کر رہی ہے اور ڈنڈے مار کے شیشے توڑ رہی ہے. ان کے حال دیکھیں. یہ کوئی لڑنے نہیں آئے تھے لوگ، ایک پرامن ریلی میں شرکت کرنے آئے تھے. اور اس کے بعد جو انہوں نے ذل شاہ جو علی بلال سے کیا، مجھے تو آہستہ آہستہ ساری رات پھر مجھے لوگوں نے ویڈیوز بھیجی اس کی کہ وہ ایک اسپیشل چائلڈ تھا. اس کے والد سے میری ملاقات ہوئی، پتہ چلا کہ وہ اسپیشل چائلڈ تھے، لیکن وہ ایک دیوانہ تھا. تو اس کو سوچیں کہ جس بے دردی سے اسے قتل کیا گیا. جھوٹ بولا گیا کہ نہیں جی یہ تو کوئی پرانی، جب اس کو اٹھا کے پولیس لے کے جا رہی تھی، آئی وٹنسز سامنے ہیں، سب کو پتہ کیا ہوا. اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور اس کو جب قتل کیا اس کی سڑک کے اوپر اس کی لاش پھینک دی. ایک ڈرائیور نے اس کو اٹھا کے سروسز ہاسپٹل لے کے گیا. یعنی کون اپنے لوگوں سے یہ کرتا ہے؟ کون؟ جرم کیا تھا اس کا؟ اور وہ جو ذل شاہ تھا، یہاں ساری شام میرے گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا. سارے لوگ اس کو پسند کرتے تھے. وہ ایک ایسا انسان تھا، یعنی وہ کسی کا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا تھا. مجھے صبح کے 5 بجے آوازیں آتی تھیں اس کی باہر سے، عمران خان کو وہ آوازیں دے رہا ہوتا تھا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا اس کو ملنے کا. مجھے صرف ویڈیو سے پتہ چلا اس کا. اور تکلیف دہ چیز یہ ہے کہ اس طرح کے آدمی کو انہوں نے قتل کر کے سڑک پہ پھینک دیا. اور پھر 302 یعنی اس کے قتل کا مقدمہ میرے پہ ڈال دیا ہے. 2 اور مقدمے ڈال دیے ہیں میرے. اب تقریباً 78 کیسز ہو گئے میرے اوپر. اس کا قتل کا بھی ڈال دیا. یہ ہے پاکستان میں اس وقت حالات. مجرموں نے ملک کو سنبھالا ہوا ہے. قاتل، چور، منی لانڈررز، ڈاکو، جھوٹ بولنے والے، سارا پیسہ باہر پڑا ان کا. پاکستان میں ان کو کچھ، پاکستان تو لوٹنے آتے ہیں. یہ علاج ان کے باہر، سرجریز ان کی باہر، عیدیں ان کی، شاپنگ ان کے باہر، بزنسز ان کی باہر. یہ صرف ملک لوٹنے کے لیے آتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ملک کا دیوالیہ نکل رہا ہے. انہوں نے آ کے ملک سے وہ کیا جو دشمن بھی نہیں کر سکتا. 100 روپیہ صرف 10 مہینے کے اندر روپیہ گرا ڈالر کے مقابلے میں. اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ ابھی مہنگائی کی جو لہر آئے گی، جو لوگوں میں غربت کی لکیر کے نیچے جائیں گے، جو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے تو ڈالرز میں پیسے اضافہ ہو گیا. یہ لوگ آج یہ حرکتیں کر رہے ہیں. کسی طرح عمران خان کو بند کیا جائے، آواز بند، اس کو قتل کرو، مارو، جیل میں ڈالو. کل کا یہ جو سارا ہوا، یہ ہمیں جب سازش کی سمجھ آئی، جب میں نے ختم کیا، سازش یہ تھی کہ تحریک انصاف کو کسی طرح الیکشن کیمپین نہ کرنے دو اور عمران خان کو کسی طرح جیل میں ڈالو. رات کو یہاں سارے انہوں نے راستے بند کر دیے زبان پاک کے. یہاں انہوں نے سارا بجلی کاٹ دی زبان پاک کی، اندھیرا کر دیا. یہاں پوری تیاری آپریشن کی ہو گئی. عمران خان کو یہاں سے اٹھا کے بلوچستان لے کے جانا تھا. 2.5 مہینے اس کو جیل میں رکھنا تھا. تب تک ہماری پارٹی کو کرش کرنا تھا اور جو بولنے والے ہیں ان کو سزائیں دینی تھی، ان کو بھی جیلوں میں ڈالنا تھا. اور اس کے بعد
کنٹرولڈ الیکشن کروا کے تو پھر ان چوروں کو مسلط کر دینا تھا. یہ تھا پلان. اور کیونکہ مجھے لگتا ہے اس لیے کہ اتنا شور مچ گیا سوشل میڈیا پہ کہ جس طرح بے دردی سے انہوں نے اس کو شہید کیا ذل شاہ کو, اس کی وجہ سے انہوں نے پلان نہیں کیا. مجھے پوری امید ہے یہ آ جائیں گے یا کل آئیں گے, اٹھانا انہوں نے ہے. یہ میں آج قوم کو ساروں بتا دوں کہ ان کے پلان کے اندر وہ جو لنڈن میں بیٹھا ہوا بگوڑا ہے اس کے پلان کے اوپر اس نے کوئی اگریمنٹ کی ہوئی ہے, اس پہ چل رہا ہے پاکستان. تو عمران خان کو جیل ڈال رہے ہیں انہوں نے. خیر میں تیار ہوں اس کے لیے, جیل کے لیے تیار ہوں, بلکہ میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں. لیکن میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کل ہوا ہے یہ آپ کے سامنے کیا ہوا. انہوں نے اس ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا. جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو گیا, یہ کون سی دنیا کی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اپنی الیکشن کیمپین کی ریلی کر رہی ہے, لانچ کر رہی ہے, اس کے اوپر کون دنیا میں ایسے کر سکتا ہے؟ اور کون سے آفیسرز کرتے ہیں؟ وہ آفیسرز جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے پر ظلم کیا تھا. ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا کہ یہ جو 23 یا 24 آفیسرز ہیں ان کو یہاں پوسٹ نہ کرو. ہزاروں آفیسرز ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن نے ان کو واپس ہمارے اوپر پوسٹ کر دیا, اور انہوں نے وہ سارے ظلم کے پیچھے تھے. اور کیئر ٹیکر کا مطلب نیوٹرل ہوتا ہے. میں بار بار اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں, نیوٹرل کیئر ٹیکر ہوتا ہے, مطلب غیر جانبدار ہوتا ہے. یہ غیر جانبدار ہیں جنہوں نے صرف ایک ایجنڈا پہ آئے ہیں کہ کرش کرنی ہے تحریک انصاف اور عمران خان کو. اور میں پھر سے ابھی الیکشن کمیشن کو, ابھی میں بعد میں بات کروں گا الیکشن کمیشن پہ, لیکن ابھی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آپ کے اوپر سارا پڑ رہا ہے. آپ کیسے ایک اس طرح کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے آتے ہیں دونوں جگہ پہ, کے پی میں اور ادھر, جو ہمارے مخالف کو اوپر بٹھا دیتے ہیں. یعنی کوئی تو ایک انسان میں اخلاقیات ہوتی ہے, کوئی ایتھکس ہوتی ہیں, کوئی اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے, کوئی فیئرنس ہوتی ہے, کوئی انصاف کے اندر کوئی تھوڑا سا سوچ ہوتی ہے. یہ کیسے کر سکتے ہیں کسی پہ کہ ایک ایسا چیف منسٹر بٹھا دیا جو جسے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس نے تحریک انصاف کو ختم کرنی ہے, وہ آفیسر سارے وہ بٹھا دیے ہیں. اور پھر اب ایک اور کام ہونے لگا. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ الیکشن کروائیں گے. ریٹرننگ آفیسرز وہ نہیں ہوں گے جو کہ عدلیہ سے لیے جائیں گے, بلکہ بیوروکریسی سے لیے جائیں گے. اب یہ بیوروکریسی کا تو حال دیکھ لیا آپ نے. کیا اسی بیوروکریسی اور یہ جو چیف منسٹر یہ ریٹرننگ آفیسرز اپوائنٹ کرے گا؟ تو یہاں سے پہلے ہی نظر آ گیا کہ یہاں الیکشنز میں انہوں نے جس طرح کی دھاندلی کا پلان بنا ہوا. تو میری ریکویسٹ الیکشن کمیشن کو ابھی بھی یہ ہے کہ ریکویسٹ کریں کہ عدلیہ کے ریٹرننگ آفیسرز آئیں, کیونکہ یہاں سے تو کوئی امید نہیں ہے. یہ جو لوگ ہیں ان سے تو کسی کو بھی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ جب کیئر ٹیکر یہ بیوروکریٹس لے کے آئے گا تو ان کا تو ایجنڈا واضح ہے.